الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك رب أرني بجمالك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین، توحید اور شرک کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، چونکہ ہماری یہ ہفتہ واری درس کی محفل مجلس ہمارا مدرسہ اسلام کے 5 ارکانوں کے سلسلے میں منعقد کیا گیا، جس میں سب سے پہلا رکن توحید ہے۔ اللہ کو ایک جاننا، بے مثل جاننا، اس کے ساتھ کسی کو کائنات میں شریک نہ ماننا، اس عقیدے پر۔ اور اس سلسلے میں بہت کچھ تفصیلی اسباق رہے، جنہوں نے سنا، جنہوں نے یاد رکھا، جو بھول گئے۔ اصل بات یہ کہ اگر ہم جو ہماری بنیاد ہے ایمان کی وہاں علم رکھتے ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز کہیں بھٹکنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی، اور جب ہم علم ہی نہیں رکھیں گے تو پھر جو چاہے گا وہ ہمیں اپنی مرضی کی راہ دکھانے کی کوشش کرے گا۔ اور ہمارے ساتھ ہوا بھی ایسا ہی، کوئی بھی آیا، اس نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی اور اس کا مفہوم اپنی مرضی کے مطابق بیان کیا اور آپ سے کہا بتاؤ کیا قرآن سے بڑھ کر بھی کوئی ہے جس کی بات مانی جائے؟ اب سیدھے سادے سنی یقیناً کہنے لگے کہ بھائی اللہ کے کلام سے بڑھ کر کیا ہے، لیکن یہ بھول گئے کہ پڑھنے والا کون ہے، سمجھانے والا کون ہے، درس دینے والا کون ہے۔ اس لیے کہ یہ وہی قرآن ہے کہ جس میں فرمایا گیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اس قرآن کو پڑھنے والے بعض وہ ہیں جنہیں اللہ گمراہ ٹھہرا دیتا ہے، بعض وہ ہیں جنہیں ہدایت کا راستہ عنایت فرما دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر ایک جو قرآن کی بات کرتا ہے، قرآن کی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، ضرور سمجھنا چاہیے کہ اس کا اپنا عقیدہ کیا ہے، کسی سے بھی۔ اس لیے کہ جب وہ راندے درگاہ کیا گیا تھا ابلیس، تو غور کریں آپ اور پوری تاریخ پڑھ کر دیکھیں، کہیں کوئی گنجائش نظر آتی ہو تو بتائیں۔ کوئی زمین کا یا آسمان کا ایسا حصہ نہ تھا ذرہ بھر بھی کہ جہاں اس نے اپنے رب کے لیے سجدے نہ کیے، اتنا عبادت گزار۔ توحید کا عالم اتنے زور و شور و شد و مت کے ساتھ اٹھاتا تھا، اتنا کہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا اسجدوا لآدم کہ آدم کو سجدہ کر، تب بھی اس نے اپنے اس عقیدے سے منہ نہیں موڑا جو اس کا خود ساختہ تھا، کہ نہیں سجدہ تو صرف اللہ کو کیا جاتا ہے اور کسی کو نہیں۔ یہ بھول گیا کہ یقیناً سب کچھ اسی کا ہے۔ ارے وہ کہہ دے سجدہ کر تو پھر کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے جو سجدے سے روک لے۔ حکم خدا بندی کے آگے اگر کوئی اپنی رائے پیش کرے، خصوصیت کے ساتھ قرآن مقدس کی تفسیر کرتے ہوئے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی رائے کو شامل کر دے، داخل کر دے تو یہ حرام کام کرنے والا ہوگا۔ یعنی تفسیر بالرائے حرام ہے قرآن عظیم۔ ہم پھر وہیں چلتے ہیں جہاں سے ہم نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا، کہ قرآن مقدس میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں پر ایسی صفتیں ہیں اللہ رب العزت کی، جو صفتیں بندوں کے ساتھ بھی
تو شرک سے کیسے بچیں گے؟ جیسے گزشتہ میں نے آخر میں بیان کیا تھا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ اللہ موت دیتا ہے نفس کو اس کے مقررہ وقت۔ تو موت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ یہ پوائنٹ کی بات ہے جو آپ حضرات کو ذہنوں میں رکھنا ہے۔ ہم اللہ کے سوا کسی اور کے لیے یہ تصور نہیں بنا سکتے کہ کوئی اور بھی اللہ کے علاوہ موت دے سکتا، یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے۔ لیکن اسی قرآن مقدس کے اندر جب ہم ایک اور مقام پر پہنچتے ہیں اور اس مقام پر پہنچ کر جب ہم قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں تو پھر درکار ہوتی ہے تشریح، یعنی قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ السجدہ ہے، 32واں سورہ ہے، آیت نمبر ہے 11، ارشاد ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ آپ فرما دیں کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روح قبض کرتا ہے۔ کون روح قبض کرتا ہے؟ موت کا فرشتہ۔ جبکہ دوسرے مقام پر خود اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اللہ یتوفی الانفس، اللہ روح قبض کرتا ہے۔ اور اس قرآن مقدس میں ایک اور مقام دیکھا جہاں اللہ فرما رہا ہے کہ موت کا فرشتہ روح قبض کرتا ہے۔ اب ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور موت نہیں دے سکتا، لیکن یہاں اسی قرآن میں یہ بھی موجود ہے اللہ یتوفی الانفس، اللہ روح قبض کرتا ہے۔ دوسرے مقام پر ہے کہ اللہ کا وہ فرشتہ جو مقرر کر دیا گیا ہے وہ تمہاری روح قبض کرتا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ جہاں شرک اور شرک کی بات کری جاتی ہو وہاں ایک دم جا کر یقین نہ کر لیا کرو، ضرور اہل علم سے معلوم کرو۔ قرآن خود فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے معلوم کر لیا کرو اگر تم بے علم ہو، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم کی بارگاہ میں پہنچ جایا کرو، ان کی بارگاہ میں سوال رکھ دیا کرو۔ جیسے اس مقام پر کہ اللہ روح قبض فرماتا، اور کیا فرمایا؟ حضرت ملک الموت عزرائیل علیہ السلام یہ روح قبض کرتے۔ مسئلہ کیسے حل ہو؟ پھر ہم ایک اور مقام پر پہنچے، سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے کی سب سے پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے اس مسجد اقصی تک لے گئی جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندے کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ نے یہاں اپنی دو اور صفتوں کا ذکر فرمایا، انہو هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سمیع ہے، سمیع کہتے ہیں سننے والا، بے شک وہی بصیر ہے، بصیر کہتے ہیں دیکھنے والا۔ تو یہ صفت السمیع کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہ صفت البصیر کس کی ہے؟ اللہ کی۔ لیکن جب ہم اسی قرآن کریم میں آگے بڑھیں گے اور پہنچتے ہیں جب 29ویں پارے میں، اور 29ویں پارے کے چوتھے پاؤں میں جب ہم پہنچتے ہیں تو ہمیں سورہ الدہر ملتی ہے۔ جب ہم سورہ الدہر کی دوسری آیت پڑھتے ہیں تو وہاں فرمایا گیا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اس انسان کو سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا۔ یہاں اللہ اپنی لیے دو صفتیں بیان فرما رہا، انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہی سمیع ہے، بے شک وہی بصیر ہے۔ اب صفتیں پھر دیکھیں آپ،
اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں کو بھی یہ صفت عطا فرما دی، بندوں کو بھی سمیع فرما دیا، بصیر فرما دیا۔ سمجھ رہے؟ سیدھی سیدھی سی گفتگو۔ آخر میں اس کا انشاءاللہ العزیز جواب ضرور اللہ کے فضل سے عطا کروں۔ پھر ایک مقام پر فرمایا سورہ حج میں، آپ سنتے چلیں مزہ آئے گا، فرمایا ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ ہر چیز پر مشاہدہ فرمانے والا ہے، بے شک اللہ ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والا ہے۔ اب یہاں ہم اگر لفظ شہید کے شہید ہی استعمال کریں، بے شک اللہ ہر چیز پر شہید ہے، کیا ہے؟ ہاں، شہید کہتے ہیں مشاہدہ کرنے والا، گواہ۔ تو شہید کون؟ یہاں اس آیہ کریمہ میں سورہ حج کی کیا فرمایا کہ شہید کون ہے؟ اللہ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ جب ہم نے یہاں یہ دیکھا تو دوسرے مقام پر ہم پھر پہنچ گئے، اور دوسرے مقام پر پہنچے دوسرے پارے میں، اور دوسرے پارے میں ہم پہنچے، دوسرے پارے کی تو دوسری ہی آیت، فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اے مسلمانوں، اسی طرح ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور ہمارا یہ برگزیدہ رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہاں اپنے رسول کو بھی شہید فرمایا۔ تو اللہ نے اپنی صفت بھی شہید ارشاد فرمائی، اور اسی قرآن عظیم میں اپنے حبیب کی صفت بھی شہید ارشاد فرمائی۔ پھر ہم ایک اور مقام پر اگر پہنچتے ہیں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شہید، ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، یہاں انبیاء مراد۔ اب یہ شہید یہ اب تمام انبیاء کے لیے اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر بات دوسری طرف چلی جائے گی، میں وہاں نہیں جانا چاہتا۔ عرض یہ کر رہا ہوں، یہاں جب صفت شہید دیکھی تو اللہ نے اپنے لیے بھی یہ صفت ارشاد فرمائی، ان اللہ علی کل شیء شہید، اور جب دوسرے مقام پر دیکھ رہے ہیں تو اپنے محبوب کے لیے بھی یہ صفت ارشاد فرمائی، تیسرے مقام پر دیکھ رہے ہیں دیگر انبیاء کی بھی یہ صفت ہے، چوتھے مقام پر دیکھ رہے ہیں تو پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے امتیوں کی بھی یہ صفت بیان فرمائی، شہید۔ آئیے اور چلتے ہیں آگے، پہلے ہی پارے میں آ جاتے ہیں، اور پہلے پارے کے پہلے ہی پاؤ میں آ جاتے ہیں، اور پہلے پاؤ کی ہم آیت نمبر 26 پڑھتے ہیں۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ سمجھانے کے لیے کوئی بھی مثال بیان فرمائے، خواہ مچھر کی ہو یا ایسی چیز کی جو حقارت میں اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ تو جو لوگ ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق کی نشاندہی فرما رہی ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ اسے سن کر یہ کہتے ہیں کہ ایسی تمثیل سے اللہ کو کیا سروکار، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اللہ مثال دیتا ہے، یہ کافر کہتے ہیں۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ آخری بات جو ہے اس پر آتے ہیں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ تو اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو کیا دنیا میں کوئی اور ہے کسی کی مجال جو گمراہ کر سکے؟ نہیں۔ کیا ہے کوئی کائنات میں جو کسی کو ہدایت دے سکے؟ کیونکہ ہدایت اللہ دینے والا، ہادی اللہ، مضل اللہ،
اللہ کے جتنے نام ہیں آپ دیکھیں گے اس میں ہادی بھی اللہ کا ایک اسم مبارک ہے اور مضل بھی اللہ کا اسم مبارک ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، فرمایا من یہد اللہ فلا ہادی لہ ومن یضلل، تو جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ جب اتنا سن لیا تو چلیے پھر پہنچتے ہیں 29ویں پارے میں۔ 29ویں پارے میں سورہ نوح میں پہنچتے ہیں۔ سورہ نوح میں آیت نمبر ہے 24۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ غور سے سنو، اللہ کے سوا کوئی گمراہ ٹھہرا سکتا ہے کسی کو؟ نہیں۔ کوئی ہدایت دے سکتا ہے؟ نہیں۔ اب سنیں آیت نمبر 24 سورہ نوح، اور واقعی انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا، اے میرے رب تو بھی ان ظالموں کو سوائے گمراہی کے کسی اور چیز میں نہ بڑھا۔ گمراہ کرنے کی نسبت کفار کی طرف حضرت نوح علیہ السلام عرض کر رہے ہیں، ان کفار نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اسی میں آیت نمبر 27 میں پھر دیکھیں اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ بے شک اگر تو انہیں زندہ چھوڑ دے گا یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے۔ اس آیہ مبارکہ، یہ جو دو آیتیں ہیں ان میں اگر ہم غور کریں، گمراہ کرنے کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ غیروں کی طرف ہو رہی ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہدایت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، مضل بھی ذات اسی کی ہے۔ اتنا سن لیا؟ چلیے ابھی تو میں صرف گفتگو کر رہا ہوں دونوں پہلو، آخر میں انشاءاللہ العزیز اس کے جواب۔ ہم لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ بسم اللہ کی تلاوت کر کے پھر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بتائیں، دیکھیں اب پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ کم سے کم آپ سے بھی تو پوچھا جائے تاکہ پتہ چلے کہ آپ بھی بیدار ہو یا نہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ، سورہ فاتحہ۔ ٹھیک، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدینا الصراط المستقیم۔ اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ تو ہم ہدایت کی کس سے مانگ رہے ہیں دعا؟ اور پھر ایک بار نہیں مانگتے، پانچوں وقت کی نماز میں، اور 5 بار نہیں مانگتے، ہر رکعت میں جب بھی کھڑے ہوں گے تو ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ہم ہدایت کی دعا اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں جو ہدایت دے سکے۔ وہ ہادی برحق ہے۔ سماعت کر لی بات آپ نے کہ ہادی کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو کسی اور کو ہادی ماننا اللہ کے سوا۔ چلیے پھر ایک اور مقام پر پہنچتے ہیں۔ اب ہم پہنچتے ہیں تو فرمایا گیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک محبوب آپ ہی صراط مستقیم کی ہدایت کرنے والے۔ غور کیا آپ نے؟ یہ سورہ الشورى کی آیت ہے اور یہ آیت نمبر ہے 52۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک اے محبوب آپ ہی صراط مستقیم کی ہدایت دیں۔ ہادی اللہ۔ یہاں تک جب آپ نے بات سن لی تو اب سمجھ میں آیا کہ جو ہمیں شرک کا سبق پڑھایا جاتا ہے وہاں منمانی تفسیر اور توجیہ کری جاتی، ہمیں گمراہ ٹھہرانے کے لیے، ہمارے عقیدے کو کمزور کرنے کے لیے۔ اگر جو تم تشریح کرتے ہو، توضیح کرتے ہو، تو میں کہتا ہوں پھر اس کا جواب کیا دو گے؟ جو قرآن کریم کے مختلف مقامات سے متعدد آیات ایسی ہیں کہ جہاں پر صفات ایک طرف اللہ رب العزت نے اپنے لیے وہ صفت بیان کی ہے، وہی صفت بندوں کے لیے بھی۔ اس سب میں آج ہم اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، سن لیں کہ اس میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ مثلا ہم بھی زندہ ہیں، اللہ بھی زندہ ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی بصیر ہے، ہم بھی سننے والے ہیں، اللہ بھی سمیع ہے۔ یہ جتنی بھی میں نے صفات بیان، سب کو ذہنوں میں رکھ کر اور سنیں کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ زندہ ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، مگر اس کے حی ہونے میں، اس کے بصیر ہونے میں، اس کے زندہ ہونے میں اسے کسی کی حاجت و ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کی یہ صفات ذاتی ہیں، کسی نے دی نہیں ہے، مگر بندہ
جب اللہ کا بندہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا بندہ سن رہا ہے، اللہ کا بندہ زندہ ہے، تو وہ اپنی زندگی، اپنی حیات میں اپنے پروردگار عالم کا محتاج ہے، اپنے دیکھنے میں اپنے پروردگار عالم کا محتاج ہے، اپنے سننے میں اپنے پروردگار عالم کا محتاج ہے۔ لیکن بات وہی کہ اللہ رب العزت موت کو دینے والا، لیکن جسے اجازت عطا فرما دے وہ شرک نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے سبب کو شرک مان لیا۔ یقیناً موت اللہ ہی دیتا ہے، مگر اللہ نے موت کا سبب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بنا دیا۔ ایک واقعہ پروفیسر صاحب نے اپنی ایک کتاب میں لکھا، بخاری شریف کتاب الجنائز، کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام آئے۔ دلچسپ واقعہ سنیں۔ اور آئے، کچھ بات ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک تماچے کے سبب حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ایک آنکھ نکل گئی، جبکہ فرشتے تو نور ہوتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ جس حیات میں ہوں گے احکام بھی اسی حیات کے نافذ کیے جائیں گے۔ جب آنکھ نکل گئی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر کیا فرماتے ہیں؟ بخاری شریف کے الفاظ دیکھیں، ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، اللہ اکبر، کہتے ہیں اے رب، تو نے مجھے اپنے ایک ایسے بندے کی طرف بھیج دیا تھا جو موت چاہتا ہی نہیں۔ آپ اس لفظ پہ غور کریں، لا یرید الموت، جو موت چاہتا ہی نہیں، اور یہ چاہنا اختیار کی علامت ہوتی ہے، کہ وہ موت چاہتا ہی نہیں، ایسے بندے کی طرف بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ حکم ہوا دوبارہ جاؤ، لیکن میرے بندے کے پاس اب جانا تو پہلے اجازت طلب کر لینا۔ یہ ہے بارگاہ انبیاء علیہ السلام کی، یہ ہے آداب ان بارگاہوں کے۔ میں نے ایک دن ایک آیہ کریمہ پڑھی تھی پہلے پارے کی، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ حضر یحضر کے معنی ہے حاضر ہونا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں موت حاضر ہوئی، موت طاری ہوئی نہیں ہے، موت حاضر ہوئی، تو فرمایا گیا جاؤ اجازت لے لینا، اس کے بعد ہی ان کی روح قبض کرنا۔ آپ لکھتے ہیں اس مقام پر کہ یہ معاملہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبل بھی 70,000 تقریباً انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو قبض کیا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام، اور ان انبیاء میں جلالی پیغمبر بھی تھے۔ لیکن ماجرا کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا، تو کہتے ہیں بات صرف یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ سبق سکھایا وہ صرف اس لیے کہ یاد رکھو میری بارگاہ میں تو ایسے آ گئے ہو، مگر اللہ کا ایک پیغمبر ہے، ایک حبیب ہے، ایک محبوب ہے جو آخری زمانے میں آئے گا، جو خاتم الانبیاء ہوگا۔ اب تم میری بارگاہ سے یہ ادب سیکھ لو کہ جب اس کی بارگاہ میں جانا تو پورے سراپا ادب ہو کے ان کی بارگاہ میں پڑھو۔ یہ ہے اہل محبت کا معاملہ، اس لیے کہ وہ اتنی شان والا رسول ہے، اتنی عظمت والا رسول ہے کہ مخلوق میں تو کسی کی طاقت نہیں ہے کہ ان کے مراتب کا کوئی اندازہ لگا سکے، ان کی عظمتوں کا کوئی اندازہ لگا سکے۔ آج اگر ہم بیٹھ کر بڑے بڑے علماء فقہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ ذکر کا حق ادا کرتے ہیں، بلکہ اس لیے تاکہ اللہ رب العزت کے اس محبوب کے مدح خانوں میں ہمارا نام دیا جائے۔ جب میدان حشر میں پکارا جائے کون ہے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کیا کرتا تھا، تو ہم بھی اس وقت کھڑے ہو جائے لائن میں کہ مولا ہماری کوئی بساط تو نہیں تھی، من ہم بھی تیرے محبوب کے مدح خانوں میں۔ برساتی مینڈک، اور اب تو جب سے یہ سوشل میڈیا خوب ایکٹیو ہوا ہے تو پتا چلا کہ ساری محنتیں بس اس پر صرف کر دیتے ہیں کہ عید میلاد منانا شرک ہے، عید میلاد میں خوشی منانا شرک ہے۔ ارے بھائی خدا کے بندو سوچو تو اس میں شرک کیا ہے۔ اور مجھے تو ایک بات بڑی خوبصورت لگی، آپ بھی رکھنا اپنے ذہنوں میں، کیونکہ مل جاتے ہیں کبھی کبھی راستے میں۔ میں نے کہا تھا اس گفتگو کے دوران تھوڑا سا میں آپ کو چاشنی بھی دے دیا کروں عشق کی۔ خیر اس بات کو پہلے پورا کر لوں پھر لفظ میلاد کی بات کروں گا۔ تو کہا لا یرید الموت، ایسے بندے کی طرف بھیج دیا ہے جو مرنا نہیں چاہتا۔ تو پتا چلا اس سے کیا کہ اللہ رب العزت
اپنے محبوب بندوں کو موت کا اختیار سونپ دیتا ہے۔ آپ کہو گے بڑی عجیب بات کہی میں نے، اللہ اپنے محبوبوں کو موت کا اختیار سونپ دیتا ہے۔ یہ یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں، صحیح بخاری ہے، کتاب المغازی ہے، آپ فرماتی ہیں لا یموت نبی حتی یخیر بین الدنیا والآخرہ، ہر نبی کو اس کے وصال سے قبل اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ چاہے تو اپنی مرضی سے واصل بحق ہو جائے اور چاہے تو مزید دنیا میں قیام کرے۔ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی۔ پتہ چلا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ چلیے اور آپ چلے گئے، نہیں، بلکہ اجازت طلب کی ہے، اور جب اجازت مل گئی ہے تو پھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی گئی، اختیار دیا گیا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ جیسے ہی بس موقع آتا ہے عید میلاد کا تو بس سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، بڑے جبے قبے میں حرام، ناجائز، شرک۔ ارے بھائی شرک کی تو آپ نے سن لی نا، اللہ کے ساتھ، اس کی ذات، اس کی صفات میں کسی غیر کو شریک کرنا، خدا یا خدا جیسا جان کر کسی کو ماننا یا سمجھنا، یہ کیا شرک ہے۔ میلاد کسے کہتے ہیں؟ آپ یہ لفظ دیکھ لیں، میلاد کے معنی ہے پیدائش کے۔ میلاد کی کیا معنی؟ پیدائش۔ تو ہم کیا مناتے ہیں؟ نعوذ باللہ، پیدا کون ہوتا بتاؤ؟ بندہ ہوتا ہے یا خدا؟ بندہ ہی تو پیدا ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت وہ تو ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، اس کی ہر صفت، اس کی ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ لم یلد ولم یولد، نہ تو اس کے کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، ہر چیز سے پاک ہے، کیونکہ یہ شان ہے اللہ کی۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منا کر پوری کائنات میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منا رہے ہیں۔ تو جو پیدا ہوا ہے وہ خدا نہیں ہے بلکہ محبوب خدا ہے۔ اس سے بڑھ کر بھی اور اگر شرک کو توڑنے والی دلیل ہو تو بتا دو۔ اس پر دلیلوں کی بات آ جائے تو پھر تو وقت بہت ہو جائے گا، بس اتنا عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات، اللہ رب العزت کی ہر صفت، دیکھیے اللہ رب العزت کی ذات میں تو کسی اینگل سے، کسی زاویے سے کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں مانا جاتا، لیکن اس کی بعض صفات ہیں جو اس کے ساتھ خاص ہیں، لیکن جن صفات میں اللہ رب العزت نے اپنا ذکر بھی فرمایا اور انہی صفات کو اپنے بندوں کے لیے بھی فرمایا، بس ان میں ایک امتیاز ہمیشہ رکھیں کہ ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ صفتیں جو بندے کو عطا کی ہیں وہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ صفتیں ہیں، جو اللہ کی ہیں وہ اس کی ذاتی ہیں، وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں۔ بندوں کی صفت جب سے اس نے عطا کر دی عطا ہو گئیں، جب چاہے لے لے تو تب لے لے۔